نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگے، دھڑکنے دل سے بھی ماتم کی صدا آنے لگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم و سامعین گرامی، ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں آج نویں نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں موضوع سخن قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، قل اے حبیب ان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، پھر مجھ محمد کی اتباع کرو، اور جب اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر میں اللہ بھی تم سے محبت کروں گا، اور میری محبت کا نتیجہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی آیت کی ذیل میں ہم نے مسلسل اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہے، اور ہم نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالا ابھی تک کہ اتباع رسول کرنے کے لیے کسی اسوہ کا، کسی نمونہ عمل کا ہونا لازمی ہے، کہ کس طرح سے اتباع رسول کی جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جو اس آیت میں بندگان خدا سے اتباع رسول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خداوند متعال کی طرف سے، تو اتباع کس طرح کی جا سکتی ہے، کن کے کہنے پر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم رسول خدا کے دور میں تو موجود نہیں ہیں، فاصلہ زمانی بہت زیادہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا کس طرح سے افعال انجام دیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے، کس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، کس کے بارے میں امت کو سفارش کیا کرتے تھے، کس سے دور رہنے کے لیے کہا کرتے تھے، کیونکہ خدا نے متعال نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا حبیب تم کو دے اس کو لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اب کس طرح معلوم ہوگا کہ رسول خدا نے ہمیں کیا دیا اور کن سے روکا؟ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ رسول خدا کا حقیقی اتباع کرنے والی شخصیات کون سی ہیں، اور کافی غور و بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سوائے مولا کائنات امیر المؤمنین
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के कोई भी नहीं जो हकीकी माना में इत्तबा रसूल करता हुआ नजर आया हो। लिहाजा हमें इनकी शख्सियात को जानना पड़ेगा। जब इनको जानेंगे तो फिर रसूल को जान सकेंगे, उनके सीरत के मुताल्लिक जान सकेंगे और फिर आसान अंदाज से इत्तबा कर सकेंगे। और जब रसूल को जान गए और उनकी इताअत और इत्तबा करने लग गए तो फिर मन युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। और यह सिलसिला इमामत से जुड़ा है, इमामत का सिलसिला नबूवत से जुड़ा है और नबूवत का सिलसिला अल्लाह से जुड़ा है। यानी इस सिलसिले के साथ जाना पड़ेगा, इन शख्सियात को जानना पड़ेगा, इनके बारे में मालूमात रखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से जिंदगी गुजार चुके हैं और हमारे लिए क्या नमूने अमल छोड़ चुके हैं। और इसी हवाले से मौला कायनात के जिंदगी के एक और पहलू की तरफ रोशनी डालेंगे और वो इल्म मौला कायनात है। क्यों कि कुरान में इल्म की बहुत फजीलत बयान हुई है। कुरान में काफी मर्तबा इल्म और अहले इल्म की फजीलत को बयान किया जा चुका है काफी आयात में। एक जगह पर इरशाद होता है, क्या अहले इल्म और जाहिल एक बराबर हो सकते हैं? यानी लम्हा फिक्रिया है खुदावंद मुताल की तरफ से कि बंदगान खुदा तुम खुद फैसला करो कि इल्म वाला और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो फिर अली और दुश्मनाने अली को किस तरह कहते हो कि भाई भाई हैं? किस तरह से मौला कायनात उनके बराबर हो सकते हैं? और मौला कायनात ने यही जुमला हसरत के अंदाज में फरमाया था कि अली के लिए यह हसरत का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि अली को उनसे मिलाया गया जो अली के पैर के बराबर भी नहीं थे। उनसे जोड़ा गया अली को। मौला कायनात के इल्म के क्या कहने कि जब भी कोई सवाल किया जाता था, किसी भी हवाले से सवाल हो, वो सवाल करने वाला सवाल अपना मुकम्मल नहीं करता था कि जवाब मिल जाता था। हत्ता कि यहां तक कि कभी कभार सवाली सवाल नहीं करता था मगर उसके दिल में था सवाल, मौला कायनात ने उसका जवाब पेश कर दिया। तभी पूछा गया, या अली आप इस तरह से बयान करते हैं हर चीज को जैसे आप जानते हो और कि आपके सामने हो, हर सवाल का जवाब आपको आता है, ये क्या माजरा है? मौला कायनात उससे फरमाते हैं, ए शख्स तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? वो कहता है 5। मौला फरमाते तुमने गौर नहीं किया, तुमने फिक्र नहीं किया। अगर फिक्र करते, गौर करते कि वाकई 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। उस शख्स ने कहा, मौला ये हाथ मेरा है, 24 घंटे मेरे साथ होता है, मुझे पता है कि इसमें कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, हर वक्त मेरे सामने है। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, शख्स और यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। ये जो सारी कायनात तुम देख रहे हो, ये मैं अली के सामने इसी तरह है जिस तरह तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है। जिस तरह तुम्हें मालूम है कि ये हाथ है मेरा और इसमें 5 उंगलियां हैं, इसी तरह मुझे मालूम है कि कायनात में किस जगह पर क्या है, कायनात के हर जर्रे का इल्म अली के पास इसी तरह मौजूद है जिस तरह तुम्हारा हाथ तुम्हारे सामने है। क्या कहने मौला कायनात के इल्म के। और कुरान करीम तो मौला कायनात के कसीदों की किताब है। अल्लाह अकबर। 300 से ज्यादा आयात हैं कि मौला कायनात की शान में बयान हुई हैं, मौला कायनात की फजीलत में बयान हुई हैं। अब कौन कौन सी आयत बयान करूं? आयत ततहीर बयान करूं, आयत जुल अशीरा बयान करूं,
آیت ولایت بیان کروں، آیت خیر البریہ بیان کروں، آیت مباہلہ بیان کروں، آیت غدیر بیان کروں، کون سی آیت پر بحث کی جائے؟ یہ سب آیتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ علی کی فضیلت ہے، علی کا مقام بالا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جس کے لیے خداوند متعال نے اپنے حبیب کو کہا کہ حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ مگر جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ولادت ہوتی ہے، جب کعبۃ اللہ کے باہر آتے ہیں اور رسول خدا کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، اسی وقت قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے۔ ابھی قرآن کریم نازل نہیں ہوا، یہ توجہ رہے، ابھی قرآن کریم نازل نہیں ہوا رسول خدا کے قلب پر، مگر مولا کائنات عالم قرآن ہے۔ فقط عالم قرآن نہیں بلکہ زبور، انجیل، توریت کے بھی عالم ہیں۔ ایسے ہی تو مولا کائنات نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونے، یہ معیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی جہاں جہاں پہ قرآن نظر آئے گا وہاں پر علی نظر آئیں گے، جہاں پر علی نظر آئیں گے وہاں پر قرآن نظر آئے گا۔ یہ دونوں اپنے قول میں متضاد نہیں ہوں گے، جو قرآن کہے گا وہ علی کر دکھائے گا، جو علی کی سیرت ہوگی وہ قرآن بیان۔ علی ابن ابی طالب کوئی فعل انجام پہلے دیتے ہیں، قرآن بعد میں نازل ہوتا ہے۔ کتنی مطابقت ہے علی اور قرآن میں۔ مولا کائنات شب ہجرت بستر رسول پر پہلے سوتے ہیں، آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بعد میں نازل ہوتی ہے۔ علی آیت تطہیر میں پہلے آتے ہیں، انما یرید اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ مولا کائنات رکوع کی حالت میں زکات پہلے ادا کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ کتنی مطابقت ہے علی اور قرآن کے درمیان۔ گویا قرآن ایک منشور ہے، علی اس کا عمل کردہ ہے، علی کی سیرت ہے قرآن۔ ان میں جدائی نہیں، تبھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم لوگوں کے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت اور عطرت، اور یہ اس طرح سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ نبی سے ملاقات کرے۔ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ جدا نہیں ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شب مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں علی کی زبانی تفسیر قرآن سنوں۔ عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی قرآن کی تفسیر سنوں۔ روایت کرتے ہیں میرے اس عرض کو، میری اس گزارش کو مولا کائنات نے قبول کیا۔ نماز مغربین کے بعد ہم بیٹھے، مولا کائنات نے تفسیر قرآن شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں، تفسیر کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اذان صبح آ گئی۔ اذان صبح جب سنی تو مولا کائنات اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ابن عباس نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا اے علی، اے مشکل کشا، اے امیر المؤمنین، میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ قرآن کی تفسیر سنوں۔ ابھی تو ساری رات میں بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو سکی تھی، میں تو سارے قرآن کی تفسیر سننا چاہتا تھا آپ کی زبانی۔ مولا کائنات نے فرمایا
ابن عباس اس سارے قرآن کریم کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم اس سورہ فاتحہ میں رکھا ہے کہ جو پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس ساری سورہ فاتحہ کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری سورہ فاتحہ کا علم اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ اور اے ابن عباس اس ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم خداوند متعال نے اس کے لفظ بسم اللہ میں رکھا ہے، اور اے ابن عباس بسم اللہ کا جو علم ہے سارا وہ خداوند متعال نے اس کی با میں رکھا ہے، جو پہلا حرف با ہے۔ اے ابن عباس اس ساری با کا جو علم ہے خداوند متعال نے اس با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا ہے، اور اے ابن عباس یاد رکھ ان النقطۃ التی تحت البا، اور جو یہ با کے نیچے والا نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی گویا کہ سارے قرآن کا جو علم ہے مجھ علی میں سمایا ہوا ہے، میں علی ہوں۔ اور خدا کی قسم اگر میں تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں، وقت گزرتا جائے اور اتنی تفسیر کروں کہ کتنی ہی سواریاں اس کی تفسیر سے، اس کتابوں سے، ان دفتروں سے لاد دی جائیں، تب بھی قرآن کی تفسیر ختم نہ ہونے پائے۔ یہ علم علی ہے، یہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن کے مصداق ہیں، یہ معیت ہے قرآن اور علی کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بسم اللہ جو ہے جس کی با کا نقطہ مولا کائنات ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی ایک فضیلت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور اپنے عرائض کو سمیٹوں۔ روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ ایک شخص تھا، گناہگار تھا، مگر اس کو اتنی معرفت تھی کہ وہ دین کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت رکھتا تھا۔ اپنے فرزند کو اس نے مسجد کی طرف بھیجنا شروع کیا اپنی زندگی میں ہی۔ جب بھیجا تو اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو خود تو بذات خود ایک گناہگار شخص تھا، یقیناً عذاب الہی کا مستحق تھا، مگر ایک مرتبہ اس کا بیٹا جب قرآن پڑھنا شروع ہوا، روز جایا کرتا تھا، قرآن سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس قبر جہاں پر وہ دفن تھا گناہگار بندہ، وہاں سے گزر ہوا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کی آواز آئی، اے میرے صحابیوں جلدی جلدی سے یہاں سے چلو کیونکہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب جلدی سے گزر گئے، پھر جب واپسی پر آئے اسی راستے سے تو پھر صحابی کہتے ہیں رسول خدا آرام سے آ رہے تھے، یعنی جلدی سے نہیں آ رہے تھے، نہ ہمیں کہا کہ جلدی جائیں، نہ خود جلدی سے جا رہے تھے، آرام سے وہاں سے ہم نے گزر کیا۔ جب مسجد میں پہنچے تو ہمارے حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، جاتے وقت آپ نے کہا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، جلدی سے یہاں سے چلیں، اب جب واپس آ رہے تھے تو آپ آرام سے آ رہے تھے، کیا وہ عذاب ختم ہو چکا تھا؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں۔ آواز آئی، سوال ہوا رسول اللہ کیا بات تھی کہ چند لمحوں میں اس کا عذاب ختم ہو گیا؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں، اس گناہگار بندے پر عذاب ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس کے اوپر رحمت خداوندی کے ملائکہ فرشتے نازل ہو رہے تھے، عذاب ختم ہو چکا تھا۔ پوچھا گیا کیا وجہ تھی اس انعام و اکرام کی، اس نظر کرم خدا کی؟
تو آواز رسول خدا آئی کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو مسجد میں قرآن سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور آج وہ دن تھا کہ اس کے چھوٹے سے بیٹے نے پہلی مرتبہ اس قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم حاصل کی، اس کو یاد کیا اور اس کو یاد ہو گیا۔ آج اس نے اپنے استاد کو یہ سبق سنایا۔ جب یہ اس نے حفظ کر لی، اب خداوند متعال کو اس پر پیار آ گیا۔ اب اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کے سب گناہوں کو بھی معاف کر دیا، بلکہ اس کے دوسرے عزیز و لواحقین جو ہیں، جو گناہگار تھے، اللہ نے ان کو بھی بخش دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بابا کو بھی جہنم سے نجات دلا دی، عذاب الہی سے نجات دلا دی۔ کس لیے؟ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور یہ بسم اللہ کیا ہے؟ میرے مولا علی کا قصیدہ ہے۔ خود فرماتے ہیں نا، تو اس بات کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب مولا کائنات یہ خود با کا نقطہ ہے، تو اس بسم اللہ کے پڑھنے کا کیا ہی ثواب ہے، کیا ہی عنایت رب کریم ہے اپنے بندوں پر۔ بس آج ماہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے، 9 محرم الحرام۔ آج علماء کی سیرت رہی ہے کہ شب عاشور کو بیان کیا جاتا ہے، جناب علی اصغر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا کے سب شہید ایک خاص مقام اور شرف رکھتے ہیں، مگر یہ شہید ایک انوکھا، ایک نرالا مقام رکھتا ہے۔ 6 ماہ کی کم سنی میں، چھوٹی سی عمر میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ باب الحوائج کا لقب پایا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اس فداکاری کے نتیجے میں باب الحوائج کا لقب پایا۔ ایک جناب عباس اور ایک جناب علی اصغر۔ علی اصغر کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ غالباً 10 رجب کو جناب علی اصغر کی ولادت ہے، 28 رجب کو مولا حسین نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اور عین 10 محرم کے دن جناب علی اصغر کو 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جو ابھی اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے، اپنے بابا کو بابا کہہ کر نہیں پکار سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ابھی ان کی غذا فقط شیر مادر تھی۔ رضادارو، جہاں پر سکینہ پیاسی ہیں، جہاں پر زینب اولیاء پیاسی ہیں، جناب ام کلثوم پیاسی ہیں، جہاں پر علی اکبر جیسے جوان پیاسے ہیں، جہاں پر جناب سجاد پیاسے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، ان کی اماں رباب پیاسی ہیں، وہیں پر جناب علی اصغر 6 ماہ کی عمر میں 3 دن کے پیاسے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں ان کی مادر گرامی کا شیر بھی خشک ہو چکا تھا، غذا کا کوئی سامان فراہم نہیں تھا۔ اب جناب علی اصغر روز عاشور جب سب شہید ہو گئے، عصر عاشور کا وقت ہوا چاہتا تھا، ایک مرتبہ جناب امام حسین تنہو تنہا رہ گئے کربلا کے میدان میں، ایک استغاثہ بلند کرتے ہیں۔ استغاثہ کیا ہے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی تم میں سے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے، ان کا دفاع کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ امام حسین حجت تمام کر رہے ہیں۔ جب یہ استغاثہ امام حسین بلند کر چکے تو ایک مرتبہ متوجہ ہوئے خیموں کی طرف۔ کیا دیکھا کہ خیموں میں ایک کوہرام سا بپا ہے،
ایک ماتم کی صدا ہے. جلدی سے خیموں کی طرف آئے اور پوچھنے لگے بہن زینب کیا ہوا, کیوں ماتم بپا ہوا؟ آواز آئی بھیا حسین, جب سے آپ نے ہر من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے, علی اصغر اپنے جھولے میں نہیں رہتا, اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیا ہے. اب وہ یہ گویا کہنا چاہ رہا ہے مولا اے میرے بابا حسین, آپ اکیلے نہیں, ابھی اصغر زندہ ہے, آپ کی نصرت کے لیے میں حاضر ہوں. عزاداران مظلوم کربلا مقتل بتا رہا ہے جناب امام حسین سمجھ گئے کہ اب علی اصغر کی ضرورت ہے اسلام کو, دین کو, نانا کے دین کے بچانے کے لیے علی اصغر کو قربان ہونا ہوگا. اب کہا رباب علی اصغر کو لاؤ, میں پانی پلانے جا رہا ہوں. جناب رباب نے دے دیا. امام حسین نے علی اصغر کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور آئے مقتل کی طرف. راستے میں آ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کیا کہوں گا. کیوں کہ عزادارو سوال کرنا وہ بھی دشمن کے سامنے بڑا سخت ہوتا ہے. امام حسین تو کریم ابن کریم ہے, وہ تو عطا کرنے والے ہیں, سوال کیسے کرے, سوال کرنا نہیں آتا. ایک مرتبہ آئے مقتل میں اور کہا اے قوم اشقیا, تمہارا جھگڑا ہے تو مجھ حسین سے, میں گنہگار ہوں تو میں ہوں تمہارا گنہگار. ارے یہ 6 ماہ کا لال ہے, اس نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, اب اس کو پانی کی ضرورت ہے, یہ چند قطرے آب چاہتا ہے, اگر ہو سکے تو اس کو پانی پلا دو. عزادارو قوم کہتی ہے, قوم اشقیا کہتی ہے اصغر کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو خود مانگے. ارے حسین تو پانی کا بہانہ کر رہا ہے, اس اصغر کو نہیں تمہیں پانی کی ضرورت ہے. عزادار امام حسین نے کہا اصغر خود پانی مانگ, یہ قوم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی. عزاداروں روایت لکھتی ہیں جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے لبوں پر پھیری. جب یہ عالم دیکھا گیا قوم اشقیا میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی, سب رو رہے تھے. ایک مرتبہ عمر سعد لعین کی آواز آتی ہے حرملا اقطع کلام الحسین, اے حرملا حسین کے کلام کو قط کرو. ارے میری فوج بگڑی جا رہی ہے, وہ باغی ہو رہے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ حسین کی طرف نہ ہو جائیں. بس حرملا جب تیر بناتا ہے لگانے کے لیے عزادارو, روایت بتا رہی ہے 1 تیر خطا, 2 تیر, 3 تیر, 5 تیر خطا ہو جاتے ہیں. جب 6واں تیر لگتا ہے عزادارو جناب امام حسین کی جھولی میں ہے علی اصغر, جب تیر چھوڑا جاتا ہے جناب علی اصغر کے کان میں لگتا ہے. عزادارو ایک مرتبہ جناب امام حسین کے بازو میں وہ تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہو کر پیوست ہو جاتا ہے. جناب امام حسین علی اصغر کا خون اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, قیامت کے دن آپ کا حسین اسی چہرے کے ساتھ محشور ہوگا. بس عزاداران مظلوم کربلا آخری 2 جملے اور آپ کی زحمات تمام روایات بتا رہی ہیں علی اصغر وہ شہید ہیں جو 1 بار نہیں 3 بار شہید ہوئے. 3 بار شہید ہونے والے علی اصغر جب شہید ہو گئے اول بار تو جناب امام حسین نے جناب علی اصغر کو ایک ننھی سی قبر کھود کر اس میں بند کر دیا, اس خوف کے ساتھ سمجھتے تھے کہ شام غریباں کے بعد جب لاشوں کو پامال کیا جائے گا تو میرا یہ ننھا سا مجاہد پامال نہ ہونے پائے, بس یہ سمجھ کر دفن کر دیا. پر عزادارو کیا امام حسین کی یہ آرزو پوری ہوئی؟ نہیں عزادارو, کیا ہوا 11 محرم ہوئی اور عمر سعد لعین نے کہا سب سر موجود ہیں, علی اصغر کا سر نہیں مل رہا, مجھے اس کا سر چاہیے.
لگے. بس کہا گیا کہ حسین نے ایک جگہ پر دفن کیا تھا. عمر سعد لائن حکم کرتا ہے کہ جاؤ گھوڑے سوارو، اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھاؤ اور زمین کربلا میں لگاؤ، جہاں پر بھی علی اصغر ہو اس کو نکال کر لاؤ. عزادارو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منظر جناب الرباط بھی خیموں سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے میرے عسکر کو دوسری مرتبہ شہید کیا جا رہا ہے. جب سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے اٹھائے، زمین کربلا پر لگائے، ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا اور اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جسد باہر آیا. دوسری مرتبہ امام حسین کے علی اصغر شہید ہو گئے اور تیسری مرتبہ آزاداروں تب شہید ہوئے جب جناب علی اصغر کو نیزے سے ان کے جسد کو نکالا اور پھر ایک ملعون نے خنجر نکالا اور جناب علی اصغر کے اس چہرے کو اپنے جسد سے جدا کر دیا. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس دادا علی اصغر پر جو 3 مرتبہ شہید ہوئے. ایک تیر کی وجہ سے شہید ہوئے، ایک نیزے کی وجہ سے شہید ہوئے، ایک خنجر کی وجہ سے شہید ہوئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگے، دھڑکنے دل سے بھی ماتم کی صدا